سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کا سبق پڑھتے ہیں، طلاق مت دیجیے۔ شروع کرتے ہیں۔ طلاق مت دیجیے۔ جب نکاح کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ شادی کے سلسلے میں اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے سے جہاں تک ممکن ہو بچنے کا حکم دیا ہے، اور طرح طرح سے یہ بات سمجھائی ہے کہ طلاق دینا بہت ہی برا اور تکلیف دینے والا کام ہے۔ اس بات کو اسلام بالکل پسند نہیں کرتا کہ انسان صرف بیوی بدلنے کے لیے موجودہ بیوی کو طلاق دے۔ اگر کسی کی جنسی خواہش اور دوسری ضرورتیں ایک بیوی سے پوری نہیں ہوتی تو اسلام اسے اور بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس کی قدرت بھی رکھتا ہو اور سب بیویوں کے ساتھ انصاف بھی کر سکے۔ اور اسی طرح اگر کسی جائز وجہ کے بغیر عورت اپنے شوہر سے طلاق کی مانگ کرتی ہے تو اللہ کی طرف سے وہ بہت سخت سزا کی حقدار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی مناسب وجہ کے طلاق مانگتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے۔ طلاق معمولی باتوں اور چھوٹے موٹے غصے پر دینے کی چیز نہیں ہے۔ جس طرح نکاح کے وقت دو بول کہہ کر دو اجنبی مرد عورت اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کی قربت خاندان کے کسی بھی دوسرے رشتے میں نہیں ہوتی ہے، اور وہی دو بول رشتے کو مضبوط بندھن قائم کر دیتے ہیں، اسی طرح دو بول سے مضبوط رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ رشتے مضبوط بندھن قائم رکھنے کے لیے طلاق کے ان دو بول سے بچنے کا سختی سے حکم دیا گیا ہے۔ یہ بول اور الفاظ بہت اہم ہے۔ ہلکی پھلکی کہا سنی اور معمولی انبن پر ان الفاظ کا استعمال ایسا ہی ہے جیسے زہر اٹھا کر کھا لیا جائے۔ خبردار، ذرا سی بات پر ایسی بھیانک غلطی ہرگز نہ کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں میں سنجیدگی اور مذاق برابر ہے: نکاح، طلاق اور رجوع۔ یعنی تینوں چیزیں جس طرح سوچ سمجھ کر بولنے سے لاگو ہو جاتی ہیں، اسی طرح اگر مذاق میں بھی یہی الفاظ استعمال کیے جائیں تب بھی یہ باتیں لاگو ہو جاتی ہیں۔ اصل میں ان تین چیزوں کی اہمیت کی وجہ سے ان کو مذاق کی بات بنانے سے اسلام نے روکا ہے۔ ایسی نزاکت اور سخت اثر رکھنے والے الفاظ کو یوں ہی زبان پر لے آنا اور معمولی باتوں پر ان کا استعمال کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایسی غلطی کرنے سے بچنا چاہیے اور سخت مجبوری کے بغیر عمل میں نہیں لانا چاہیے۔
اگر کوئی پوچھے کہ دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے تو اس کا جواب ہوگا طلاق۔ یہ جواب دنیا کے سب سے سچے انسان اور اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری اور ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ کوئی بھی حلال اور جائز کام طلاق سے زیادہ برا نہیں ہے۔ یہ اتنی بری چیز اس لیے ہے کہ اس کا اثر کسی شخص تک نہیں رہتا، اور نہ ہی طلاق سے صرف دو لوگ متاثر ہوتے ہیں، بلکہ اس سے خاندان کی اکائی ٹوٹ جاتی ہے، پھر دونوں خاندانوں تک نفرت و دشمنی پہنچتی ہے، نئی تیار ہونے والی نسل کی بنیاد ہل جاتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے پورے سماج میں ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے۔ طلاق سے جو اثرات پڑتے ہیں وہ دور تک جاتے ہیں، اسی لیے اسے سب سے بری چیز کہا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔